ہونی کو انہونی کر دے، انہونی کو ہونی. دو لفظ یہ، ایک پنہا، راز پنہا، ان سب کو نہانی میں چھپا کر ڈاکٹر صاحب نے اسے پیش کر دیا. سب کا نچوڑ نہانی میں، کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، وہی مہدی وہی آخر زمانی. ایسا ہی ہے جی. اب یہاں ایک اور بڑا، وہ بہت سمجھدار آدمی ہے، بہت اچھے ہیں. یہاں کہاں پہ ہیں؟ بحریہ ٹاؤن، کراچی بحریہ ٹاؤن ہے جی. یہاں پہ مسعود صاحب، وہ بھی سن رہے تھے. کمنٹس تو کرتے نہیں لیکن ہیں بہت چاہنے والے، ولیوں کے بہت چاہنے والے، وہ بھی سن رہے تھے. تو انہوں نے بھی ایک لائن بھیجی. اچھا جی، کہ شاہ صاحب بار بار آپ نے جو ایک بات کہی کہ وہی کون، اس بات سے میں کیا معنی لوں، کیا اس کو سمجھوں. میں نے بہرحال وہاں تو لکھ دیا میں نے، مسعود صاحب بات یہ ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ سمجھ لیں، جو بھی آپ کا دل چاہے وہ سمجھ لیں. میں نے یہ 2 لائنیں کہی ہیں، میں نے ابھی 2 لائنیں بولی ہیں. کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، وہی مہدی وہی آخر زمانی. 2 لائنیں کہی ہیں نا. اس کی ایک اور بھی ہے، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار. شاید آپ کو سہولت ہو یا سمجھنے میں، پہلے کس کی خودی نمودار ہوئی، اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. ہے جی، یہی ہے نا. کنزو کنزن مخفیہ، میں چھپے ہوئے خزانے میں تھا، پھر میں نے چاہا پہچانا جاؤں. ہے جی، پھر میں نے چاہا پہچانا جاؤں. تو اپنی پہچان کے لیے تو اپنی خودی کو ظاہر کرنا ہوگا نا. ہے جی، اپنی خودی کو ظاہر کرنا ہوگا نا. وہاں ڈاکٹر صاحب یہی تو فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار. کس کی ہوئی پہلے؟ ہم نہیں کہہ رہے کون ہے، ہمیں نہیں پتا کون ہے. ہم تو وہ بات بتا رہے ہیں آپ کو جو 100 یا 150 سال پہلے ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ نے فرمایا. کیونکہ ڈاکٹر صاحب پر ایک الہامی کیفیت ڈالتا تھا اللہ پاک، اور بہت کچھ کہلوا دیتا تھا. الہامی کیفیت ڈاکٹر صاحب پہ ڈالتا تھا اللہ پاک، اور ان کی زبان سے بہت کچھ کہلوا دیتا تھا. اور جو بھی کچھ ڈاکٹر صاحب فرماتے لوگ اسے نقش کر لیتے کاغذ پر. ہے جی، لکھ لے. وہ لکھا ہوا آج ہمارے سامنے آ رہا ہے جی. اب معاملہ کیا ہے، کون ہے، کیا مسئلہ ہے، ہمیں نہیں پتا بھائی. ہم نے تو خود، آپ نے شاید اپنے جمعرات کی ہے نا، تھرسڈے کی محفل میں، تھرسڈے کی محفل کی تھرسڈے کی محفل میں آپ نے خود سنا ہوا. ہم نے تو خود ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آئی ایم یور اسٹوڈنٹس، یو آر لائک مائی ٹیچر، سو پلیز ٹاک می. اور کیا ہے اس سے آگے؟ وہی سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہی مہدی وہی آخر زمانی، کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی. یعنی جو تیرے لاشعور اور تحت الشعور میں جو پوشیدہ راز تھے، ان نہال خانوں میں جو پنہا تھے راز، وہ بھی کھلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. وَفِي أَنفُسَكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تو تمہارے اندر چھپا ہوا ہوں، مگر افلا تبصرون، تمہیں بصیرت ہی نہیں، تمہیں شعور ہی نہیں. یہی ہے نا اس کے معنی. رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، وے بولیا رب انو ملسی جڑا اپنے نفس نو مارے. اس سے انہی باتوں کو، انہی چیزوں کو لے کر ڈاکٹر صاحب نے کس طرح اس کو کلیئر کیا، کس طرح اس کی وضاحت فرمائی ڈاکٹر علامہ اقبال نے. کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، وہی مہدی وہی آخر زمانی. اسرار نہانی یا راز و نیاز یا راز و رموز. اسرار و رموز وہ ہوتے ہیں جو تیرے لاشعور اور تحت الشعور میں پوشیدہ ہیں اور تو بے خبر ہے ان سے، جو قرآن کریم فرماتا ہے افلا تبصرون.
بصیرت ہی نہیں تمہیں، شعور ہی نہیں تمہیں، میں تو تمہارے اندر ہوں. ایسا ہی ہے جی. یہی خان صاحب نے بھی فرمایا، نصرت فتح علی خان صاحب نے یہی فرمایا نا، جو خانہ شعور میں جگ مگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا. یہی ہے نا بھائی، وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر چھپا ہوا ہوں مگر افلا تبصرون، تمہیں بصیرت ہی نہیں، شعور ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب وہی فرما رہے ہیں، کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، وہی مہدی، وہی آخر زمانی. وہی کون؟ وہی کون ہیں جی؟ کھڑے ہو جاؤ سارے، لائن اپ ہو جاؤ. لا سکتا ہے جب ہم جو کہتے ہیں کہ سب ہمارے سر متھے کا تاج ہیں، سب کی عزت، سب کا احترام، بہت یہ عزت احترام الگ، محبت ہے ہمیں تو، لیکن یہ شکوہ تو ویلڈ ہے نا ہمارا، بہت بڑے بڑے آئے نا. بتایا یہ سب بتایا. چلو ڈاکٹر صاحب تو نہیں تھے، ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ تو نہیں تھے، ٹھیک ہے، قرآن تو تھا، قرآن تو تھا. سرکار بلے شاہ کو بھی 750 سال ہو گئے، سرکار تو تھے. سرکار بلے شاہ نے اٹھا لیا قرآن کریم میں سے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، یہ بولیا رب نو ملسی جڑا اپنے نفس نو مارے. وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تمہارے اندر چھپا ہوا ہوں، تمہارے نفوس یعنی تمہاری جانوں میں چھپا ہوا ہوں، مگر تمہیں بصیرت ہی نہیں، شعور ہی نہیں. یہی ہے نا. اس کو کس طرح کلیئر کیا ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ؟ ڈاکٹر صاحب نے، کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، وہی مہدی، وہی آخر زمانی. معاملہ آ کے رک گیا، بات آ کے رک گئی، وہی کون. ایک لائن اور بھی ہے نا، اگر چاہو دیکھ لو، ریسرچ کر لو، جواب مل جائے گا. ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار. اب اس کی ریسرچ کر لو، حساب لگا لو، قرآن سامنے رکھ لو، موجود ہے. کن تو کنز المخفیہ، میں چھپے ہوئے خزانے میں تھا، پھر میں نے چاہ کے پہچانا جاؤں کس کی خودی پہلے نمودار ہوئی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں کتاب سے نہیں، نور سے ہدایت. بے شک جنہیں کتاب سے نہیں، نور سے ہدایت. تو یہ ساری باتیں ان کی سمجھ میں اور ان کے دل میں آئیں گی، اور یقین کا درجہ ان کے اندر، ان کے دلوں میں اتر کر یقین کے درجے تک پہنچ جائیں گی. جن کے دلوں میں نور ہوگا، جن کے سینے اللہ کے نور سے منور ہوں گے، یہ ساری باتیں وہی سمجھ پائیں گے. نہیں تو باقی تو استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت ملامت کر کے انور شاہ پہ، کافر اور زندیق کے کہہ کے، جاہل کے تو چلے جائیں گے. ہے نا، کام یہی ہے نا، یہی سیکھا، یہی کرا، یہی سیکھا، یہی کیا. یہی روزی روٹی ہے، یہی روزی روٹی ہے. میں نے جن و انس کی ایک کثیر تعداد کو جہنم کے لیے بنایا ہے. کہاں بچو گی، کہاں. مگر نفس ایسے حاوی ہیں، نفس
دل اور دماغ پر ایسے مسلط ہیں کہ سمجھنا بھی چاہیں تو نہیں سمجھنے دیں گے. کیوں؟ کہ پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ نفس، دل اور دماغ دونوں پر مسلط ہیں. جب دل اور دماغ پر نفوس کا تسلط ہے تو زبان تو وہی بکواس کرے گی نا جو دل اور دماغ میں ہو کر زبان تک پہنچے گا. ایسا ہی بالکل ایسا ہی. اور یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کبھی کبھی یہ سب آتا ہے. کبھی کبھی آتا ہے کہ یار بات تو معنی کیا ہے اس بات کی. انور شاہ صاحب کچھ نہیں کہہ رہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہی قوم، وہی قوم، اس کے معنی کیا؟ ڈاکٹر صاحب کوئی چھوٹے، علامہ اقبال چھوٹے آدمی، شاعر مشرق دنیا کا ایک، میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا مفکر. اگر نہ ہوتے ڈاکٹر صاحب سب سے بڑے مفکر دنیا کے، تو یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور گلف کی جو اچھی ڈیولپ تعلیمی لحاظ سے، عیاشی کے لحاظ سے نہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی، نائٹ کلب لکھ کر باہر بنا، اس کے حساب سے نہیں، تعلیمی میدان میں جو ڈیولپ ہیں گلف کنٹریز، ان سب کی لائبریری میں موجود ہے ترجمے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی کتابیں. بھائی یورپ والے پھر جارج برنارڈ شاہ کو رکھتے نا، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، بخارات بھی ہیں، بخارات سب ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک شان، اپنی ایک شخصیت ہے. جو کچھ ڈاکٹر صاحب کی زبان سے اللہ پاک نے کہلوا دیا، جو الہامی کیفیات ڈالتا تھا اللہ پاک ڈاکٹر صاحب پہ، ڈاکٹر علامہ اقبال پہ، اور الہامی کیفیت میں ڈاکٹر صاحب کی زبان سے جو کچھ نکلتا تھا، وہ ساری ان کتابوں کی صورت میں آج موجود ہے نا دنیا کی لائبریری میں ٹرانسلیٹ کر کے. تو پھر دنیا کا سب سے بڑا مفکر تو یہ، جس سے ساری قوم، ہر مذہب پڑھتا ہے، ہر قوم پڑھتی ہے، یورپ والے ہوں، امریکہ والے ہوں یا اسرائیل ہوں، جو بھی ہوں. انڈیا میں نہیں، انڈیا میں ہی پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ معاملات ہیں بھائی، بس سے ہوگی لاہور ولا قوت الا باللہ. نماز پڑھو یار، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو. یہ دو چار جو یہ سینٹینس ہے نا، یہ جملے، یہ بڑی روانی کے ساتھ یاد کیے ہیں. ماں باپ کی خدمت کرو. جانتے ہو ماں باپ کی خدمت کیسے ہوتی ہے؟ جانتے ہو ماں باپ کی خدمت کیسے ہوتی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ ماں باپ اما کے اپنی اما کے پیر لے کے بیٹھ گئے دبانے، ابا کا سر لے کے بیٹھ گئے دبانے، یہ خدمت ہے؟ خدمت یہ ہے کہ اپنے والدین کا نام اونچا کرو یار، اپنے والدین کا نام، کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو تمہارے والدین کی تعریف کریں، کیا تربیت دی ہے اولاد کو. یہ ہے خدمت ماں باپ کی. نماز پڑھو، نماز آتی ہے، نماز پڑھو. یہی ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ یہی سب ہے نا. ہاں بھائی، یہ تم سے بھی تو یہی کہا جاتا ہے، تم نے میرے پاس آنا شروع کیا تھا. ہمارے سارے ماموں چاچا سارے عالم ہیں نا، اللہ راضی ان سے. چھوڑو یار، کہاں پیری مریدی میں پڑ گئے. میں نہ پیر ہوں، نہ میں سگے گور شاہی ہوں. ماں باپ کی خدمت کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، قرآن پڑھو. نہ قرآن پڑھنے کی تمیز، نہ نماز پڑھنے کی تمیز. بکواس کروا لو، باتیں بنوا لو. انور شاہ کے سامنے آئے تو کانپنے لگے. آئے تھے نا، بیٹھے تھے نا سامنے بھی آ کے، ساری باڈی ہل رہی تھی، کانپ رہے ہیں، خوف کے مارے کانپ رہے ہیں. چلو بہرحال یار، اللہ راضی، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اور سب کی اللہ پاک سب کی اصلاح کر دے. اگر ہمارے اندر کوئی کمی، اللہ پاک ہماری اس کمی کو پورا کرے، ہماری اس کمی کو اللہ پاک پورا کر دے. تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں بھائی. اور کچھ پوچھ رہا ہے کوئی؟ آیا تھا یہ کہ میں نہانی کے معنی سمجھ نہیں آ رہے.
تو مریم نقوی صاحبہ اب پتہ نہیں وہ دیکھ رہی ہیں کیسے دیکھیں گی یار بیچاری صبح کا وقت ہے کینیڈا میں ناشتہ واشتہ بنا رہی ہوں گی کیا کہہ رہی جانے عالم بھائی نے جی جانے عالم بھائی یہ پوچھ رہے ہیں شاہ صاحب رائے حق پہ چلنے کے لیے کون سی باتوں پر احتیاط رکھنی چاہیے؟ کون سی باتوں پر احتیاط رکھنی چاہیے مطلب کون سی باتوں سے احتیاط کرنی چاہیے بچنا چاہیے؟ بھیا بری صحبت سے بچیں برے کاموں سے بچیں کسی کا حق نہ ماریں جھوٹ نہ بولیں منافقت نہ کریں غیبت نہ کریں. جانے عالم بھائی یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سب آپ نے جیسے پوچھا ہم نے آپ کو بتا دیا. پوچھنا بھی بڑا آسان ہے اور ہم نے جو بتایا یہ بتا دینا بھی بڑا آسان ہے. اصل مسئلہ ہے پریکٹیکل عمل کا. عمل کے لیے ہمت ہونی چاہیے اور عمل آپ کر نہیں سکتے جب تک اپنے نفس کو کمزور نہ کر دیں. جب تک آپ کا نفس طاقتور ہے ہم بھی باتیں بنا سکتے ہیں آپ بھی باتیں بنا سکتے ہیں. نفس آپ کا وہیں نفس اتنا ہی طاقتور ہے آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. باتیں ہو سکتی ہیں بہت اچھی باتیں ہو سکتی ہیں. چاہے کہ ہوٹل پہ بیٹھ جائیں گھر میں بیٹھ جائیں بیٹھک میں بیٹھ جائیں کوٹھے پہ بیٹھ جائیں. چھت کو کوٹھا کہتے ہیں. گھر کے باہر چبوترا بنا لیں اس چبوترے پہ بیٹھ جائیں 4 سے 8 10 آدمیوں کو لے کے اچھی باتیں کر دیں. اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہی ہوا ہے نا آج تک سب نے کی نا اچھی بات ہے. بھائی نماز پڑھو بھائی تلاوت کرو ماں باپ کی کتنی اچھی خود نہیں کی ہوگی زندگی میں کبھی خود نہیں کی ہوگی. کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا. باتیں میں نے کہا تھا نا ابھی 2-4 محفلوں پہلے میں نے کہا کہ سب سے آسان کام ہے باتیں بنانا اور بنا مانگے کوئی آپ کو مشورے دے. یہ 2 سب سے آسان آج کے زمانے میں یہ سب سے آسان کام. تو بھائی جانے عالم بھائی آپ نے جو سوال کیا اس کا سب سے اچھا جواب یہ ہے اپنے نفس کے تزکیے کے بارے میں سوچیں کہ نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا. نفس میں پاکیزگی جب نفس میں پاکیزگی آ جائے گی اور قلب میں اللہ کا نور اللہ کا ذکر آ جائے گا یہ خود بخود یہ سارے اوصاف یہ ساری خوبیاں خود بخود آپ کے اندر آ جائیں گی. باقی تو کوئی بھی راستہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے. جو کرنا ہے کر لیں جو کرنا ہے کر لیں کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اللہ کے ذکر کی ان محفلوں میں پابندی کریں. اللہ کے ذکر کی ان محفلوں میں پابندی سے آئیں اللہ کا ذکر کریں. ایک دن گیپ ہوتا ہے ہماری محفل اب ایک دن کے گیپ سے ہوتی ہے کیونکہ بات میں بہت زیادہ مصروفیات ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنی زیادہ مصروفیات ہیں کہ آپ جیسا چاہیں جو چاہے مجھ سے ابھی سرکار ہے دائیں بائیں پیچھے اللہ پاک اس میں ذات ہے. آج 5واں دن ہے مجھے کھانا کھائے گے. کون سا دن ہے آج؟ 5واں دن ہے آج. کتنی مصروفیات ہوں گی اور ہر آدمی کی شکایت ہر آدمی کا ہر ذاکر کا شکوہ یہ ہے مجھ سے کہ میں بات نہیں کرتا. میں اپنے آپ سے بات نہیں کر پاتا یار. تو اللہ خیر کرے. جانے عالم بھائی آپ صرف ہم آپ کو بہت زیادہ مشکل میں نہیں ڈالیں گے. آپ اللہ کے ذکر کی ان محفلوں میں پابند سے آیا کریں. یہ جو آپ اتنے لمبے جو گیپ کرتے ہیں نا ناغے کرتے ہیں یہ اسی طرح نفس آپ کا آپ کو اسی طرح بزی کرے گا. ایسا نہ ہو کہ یہ ذکر کی محفل میں چلا جائے اور صراط مستقیم اسے مل جائے. ایسا ہی کرے گا وہ کہ دنیا میں دنیا داری میں گھر داری میں بیوی بچوں میں ان میں بزی کرے گا. وہ آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا کھڑا کر دے گا وہ کہ آپ اس میں لگ جائیں گے. جس دن 2-4 ٹھوکریں مار دی مسئلوں کو اور مسائل کو آپ نے بھاڑ میں جا میں پہلے اللہ کا ذکر کر لوں بعد میں ہوگی بات. بعد میں دیکھوں گا گھرداری اور دنیا داری. میرے لیے پہلے اللہ کا ذکر
کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کریم میں وَلَا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے. میں تو جو قرآن کریم نے فرمایا میں تو اسے مانوں گا. وَلَا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے. میں قرآن کریم کی فرما برداری کروں گا، تابع داری کروں گا. قرآن کے ہر فرمان کو اپنی جان سے، اپنے سینے سے لگاؤں گا، اپنے دل میں اتاروں گا. تو مجھے یقین ہے میرا اللہ بادشاہ اتنا بڑا ہے، وہ اللہ پاک اتنی محبت والا ہے، اتنا مہربان اور رحم والا ہے وہ کہ میری مشکلیں از خود آسان ہوتی چلی جائیں گی. بس میں اللہ کے ذکر کو مقدم رکھوں گا. اللہ کے ہماری یار کیسی مشکلیں ہیں، ایسا اللہ پاک ایسی آسان کر دیتا ہے کہ میں تو آپ یقین کرو میں سوچتا رہ جاتا ہوں یہ کیا ہوا، ہنسی آ جاتی ہے مجھے. کیوں کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا اپنے بچپن سے، بہت چھوٹا تھا جب سے آج تک میں نے صرف ایک بات سیکھی ہے، اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر سب سے بڑا. میں چھوٹا تھا نا 5 سال کا، 4-5 سال کا، 6 سال کا، تو کہیں مجھے اس میں ذات اللہ لکھا ہوا نظر آ جاتا تو میں چند سیکنڈ تک دیکھتا رہتا تھا اسے، پلکیں نہیں جھپکتی تھی میری، میں دیکھتا رہتا تھا. اور پھر جب کچھ بڑا ہوا 7-8 سال 9-10 سال کا ہوا، پھر میں ریگولر آج تک یہی ہے سچویشن، اسی لیے دیکھ لیے لگا کے رکھا. جب کچھ بڑا ہوا تو پھر مجھے یہ سوچ میرے اندر یہ کہ بس یہ مل جائے. جب میں اس مزاج دیکھتا تھا، ہمارے ابا نے بھی لا کے 2 ٹکڑے گھر میں لگا رکھے تھے، میں دیکھتا تھا تو میں سوچ بس یہ مل جائے نا، اگر اس سے دوستی ہو جائے پھر کچھ مشکل نہیں ہے، پھر کچھ نہیں، پھر سب کچھ بس اللہ مل جائے، اس سے دوستی ہو جائے. مجھے دنیا گھومنے کا بڑا شوق تھا، اور پھر میں نے اللہ سے ایسی دوستی کی، اللہ سے پھر میں نے ایسی دوستی کی کہ اللہ پاک نے مجھے کم سے کم 50 یا اس سے کچھ زیادہ ملکوں کا وزٹ کروا دیا. اتنا گھوما 26-27 سال میں کنٹینیو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑتا رہا ہوں. 4 دن 2 دن 3 دن پاکستان میں رکتا تھا، پھر فلائی کر جاتا تھا. تو جب سے ہے یہ کیفیت، وہی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ تو بعد میں نے دیکھا کہ وَلَا ذکر اللہ اکبر، قرآن فرماتا ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑا. وَلَا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر، یہ تو بعد میں پڑا، لیکن وہ کیفیت تو تھی نا، وہ کیفیت تو تھی نا، اندر وہی تھی. تو اللہ پاک نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا، اور اتنا کچھ عطا کیا کہ 24 بھائی ایک دن اور رات ملا 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 24 ان 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ تو لازم ہے، لازم ہے، 2 مرتبہ تو آتا ہی آتا ہے، 2 مرتبہ تو آتا ہی آتا ہے. ایک مرتبہ اس محفل میں آتا ہے، اکثر ذکر کے دوران آ جاتا ہے چند لمحوں کے لیے، اور ایک مرتبہ رات میں آتا ہے، 3:30 بجے 4 بجے ایسے وقت آتا ہے، سناٹے ہوتے ہیں جب 24 گھنٹے. 2 بار تو لازم آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ 3 4 5 بار آ جاتا ہے. کچھ ایسے معاملات ہوتی، کبھی میں بہت شدت سے یاد کرتا ہوں یہاں مشکل آ رہی ہے، سرکار آ جاتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ باغ آپ سب سے راضی ہو. اور کچھ پوچھ رہے یار ایک گھٹ چائے اور پلا دو، پھر میں محفل شروع کروں، ذکر شروع کروں. ارجمن ثنا صاحب نے کمنٹ کیا چاہتے جی ثنا، یہ کہیے کہ اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے ان دونوں کے لیے دعا آپ فرما دیں، اور صحت یاب ہے دونوں بچے ان کے دونوں بچے صحت یاب ہیں، اور اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے دعا فرما دیں. عبد الوہاب اور پوری بالکل ثنا، کیوں نہیں. میری آپ نے تو ابھی کہا، میری اس سے پہلے سے دعا ہے. فیصل سے بات ہوئی تھی تو فیصل نے بھی ایسا ہی کچھ کہا تھا. آپ اس سے بالکل ثنا پریشان نہ ہوا کرے. بس جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب محفل شروع ہوتا ہے انہیں گود میں بٹھا لیا، یہ پاس اپنے قریب بٹھا لیا کریں، کیونکہ اس وقت جو میرا ویژن ہے
میری بہت زیادہ توجہ ان ننھے معصوم چھوٹے بچوں پر ہے کہ ابھی ان کے نفس اتنے طاقتور نہیں ہیں. ابھی اگر انہیں سنبھال لیا جائے اور چمبے دی بوٹی ابھی لگا دی جائے ان کے قلب میں, الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو, تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ پھر یہ چل پڑے, پھر یہ چل پڑے. نظر میں رہیں گے, محفل میں بیٹھے رہیں گے تو نظر میں رہیں گے, اور نظر میں رہیں گے تو پھر انشاءاللہ العظیم اللہ پاک ہر مشکل کو آسان کر دے گا, گھر میں خیر و برکت ہوگی. یہ سارے معاملات ہیں سنا. اللہ خوش ہو, اللہ خوش رکھے آپ کو, اللہ راضی ہو آپ سے. اور کیا ہے جی؟ یاور بھائی سلامت سر. جی یاور کشمیر. جی شاہ صاحب. یاور وعلیکم السلام بھائی. اور اتاریہ بھی سلامت کر دیجیے شاہ صاحب. جی اتاریہ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اتاریہ. لیاقت شیخ بھائی نے بھی کمنٹ کیا شاہ صاحب. جی لیاقت بھائی کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب میری وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی, اس لیے میں آ نہیں سکا, میری ناغہ ہوئی, تو آپ سے مدد چاہتا ہوں. چلیں چلیں کوئی بات نہیں. اب کیسی طبیعت آپ کی وائف کی؟ یار آپ لوگ اتنا دور رہتے ہیں, نہیں تو یہ اگر یہاں ہوتے تو پانی کی بوتل, سارا کام بھائی اس میں ہے, پانی کی بوتل ہی ہے, دم کر کے دے دوں گا. تجربہ کر کے دیکھ لیں, تجربہ کر کے دیکھ لیں بھائی. لیکن آپ دور ہیں. چلیے اب تو میں نے فوٹو مانگنے, تصویریں مانگنے, پک کبھی مانگ لیتا تھا میں, وہ بھی میں نے چھوڑ دیا یار, وہ بھی چھوڑ دیا ہے. اللہ راضی ہو آپ سے. معیوب لگتا ہے کہنا, یعنی کوئی کیا سمجھے, کوئی کیا سمجھے.